السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں اور بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک خوبی، ایک کمال جس کا تذکرہ بہت ہی عالی شان انداز میں اللہ نے فرمایا، وہ آپ کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا جب تذکرہ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق بہت اونچے۔ یہ تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا۔ اس امت کے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ امت جب ان اخلاق کو اپنی زندگیوں میں لے گی، اس کی بڑی برکتیں اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے۔ اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے حفاظتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ایک بات لکھی ہے، الاخلاق المفضیہ الی ہدایت الناس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو خوش کرنا، سامنے والا مجھ سے جڑ جائے، سامنے والا مجھ سے خوش رہے، یہ صرف اخلاق کا معنی نہیں۔ اخلاق کا معنی یہ ہے کہ میرا برتاؤ اور میرا معاملہ سامنے والے کے ساتھ ایسا ہو وہ اللہ سے جڑ جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، المفضیہ الی ہدایت الناس۔ آپ کے ایک ایک عمل سے، آپ کے ایک ایک اخلاق سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، آپ سے بھی جڑ رہے تھے، آپ کی بھی محبت آ رہی تھی، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت دے دی۔ اور یہ مسلمان کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور پھر آپس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہے، جس کو کہا جائے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھی بن کر رہو اور آپس میں بھائی بن کر بھی رہو۔ اللہ کے بندے بن کر رہو کہ ہم اللہ سے جڑیں اور ہم آپس میں بھائی بن کر رہیں۔
اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے یہ کام کیا کہ آپ کے ذریعے سے انسان اللہ سے جڑے اور آپ کے ذریعے سے انسان سے جڑا، آپس میں محبتیں، آپس میں تعلقات بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا، آپ کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت یعنی نبی بنانے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اللہ نے آپ کی زندگی کے اندر اخلاق کو بھر دیا۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، نبوت سے پہلے اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ، اخلاق کا مجسمہ، جو جتنا آپ سے قریب تھا وہ آپ سے اتنا متاثر تھا۔ آپ کے پارٹنر جو ہے قیس بن سائب، یہ آپ کے پارٹنر تھے، نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ آپ کے شریک، آپ کے پارٹنر خود کہتے ہیں کہ میں آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی سچائی کو دیکھ کر میں آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جب انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، وہ چاہ رہی تھی کہ میرا مال لے کر جو ہے یہ تجارت کرے۔ بلوایا اور کہا کہ آپ یہ میرا مال لے کر ملک یمن، ملک شام کی طرف جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور جب وہ مال لے کر جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ تم سفر میں ساتھ رہو اور ساتھ رہ کر دیکھو کہ ان کے اخلاق کیسے، ان کی زندگی کیسے۔ حضرت میسرہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پوری زندگی دیکھی آپ کی، صبح شام سفر، عربی میں سفر کہتے ہیں کھلنے کو، جس میں آدمی جو ہے کھلتا ہے، آدمی کا اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سفر میں لڑتا ہے، کیوں لڑتا ہے؟ اصل مزاج اس کا لڑنے کا تھا، وہ سفر میں آ کے کھل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں یا برا، اس کا معیار کیا ہے؟ میں اچھا ہوں یا برا، اس کا معیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے پڑوس سے پوچھو، اگر وہ کہیں اچھا ہے تو بہت اچھا، کیونکہ وہ زندگی دیکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ وہ فرمایا لعلک رأیتہ خارجا من المسجد بعد الصلاۃ، او ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھا ہوگا، اس لیے اس کے بارے میں تم نے کہا۔ تو انسان کی انسانیت اور اس کی شرافت اصل کیا ہے؟ وہ ہے اس کے اخلاق۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا کام لینا تھا، مختصر عرصے میں۔ آپ دیکھیں 23 سال کے عرصے میں پوری انسانیت میں اتنا انقلاب کسی انسان نے نہیں کیا جتنا انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 23 سال کے عرصے میں۔ سالوں کی جہالت، سالوں کی بد اخلاقی، سالوں کا بگاڑ، 23 سال کے عرصے میں۔ اس 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے منتخب کیا، اس کے لیے کیا قوت دی، کیا طاقت دی۔ آدمی سوچے، سیرت میں اگر دیکھیں سب سے بڑی جو قوت، سب سے بڑی جو طاقت اللہ نے آپ کو جو عطا فرمائی تھی وہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے آپ کو وہ اخلاق کی قوت عطا فرمائی تھی جس سے دل پلٹ جاتے تھے، دلوں کا رجوع ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی جو ہے نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال میں کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے دوست تھے جوانی میں، 2 سال کا فرق عمر میں۔ یہ 18 کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 کے۔
اس دور سے جو ہے نا بالکل آپ کا ساتھ دیکھ رہے ہیں 25 سال کی عمر آپ کی ہے اور حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا، اور 15 سال بعد آپ پر وحی اتر رہی ہے، 15 سال کی زندگی، چاہے حضرت ختیجہ ہوں، چاہے حضرت ابو بکر ہوں، چاہے حضرت قیس بن سائب ہوں، چاہے حضرت میسرہ ہوں، کوئی بھی ہوں، جو جتنا آپ کے قریب تھا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب بات کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق دیے تھے کہ دشمن بھی دوست ہو گیا تھا، اور آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ دیکھیں کہ دوست بھی دشمن ہو جاتا ہے، آدمی تھوڑے دن کے بعد ہم سے کٹ جاتا ہے. تو ایسی زبردست تسخیری قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہی وجہ ہے کہ جب آپ پر وحی اتری، سب سے پہلے آپ غار حرا میں تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر اترے اور پہلی مرتبہ آپ پر وحی کا پیغام پہنچایا تو آپ گھبرا گئے. لقد خشیت علی نفسی، آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. فرشتے کو دیکھا تھا اصلی شکل میں، وحی کا بوجھ تھا. لقد خشیت علی نفسی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کیا جملہ کہا؟ فرمایا، جو دیکھیے نا خوبیاں، 15 سال ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری ہے، وہ 15 سال کی باتیں کہہ رہی ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقرأ الضیف. ذرا سوچیں، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملے نکال رہے ہیں. آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، آپ اللہ کی امان میں ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ان خوبیوں سے کوئی انسان ضائع نہیں ہوتا. ان خوبیوں سے، ان صفات سے، ان اخلاق سے کوئی انسان پر تباہی نہیں آ سکتی. آپ کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، تعلقات کو جوڑنے والے ہیں. آپ ابھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ آپ کی پوری زندگی آپ رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، انک لتصل الرحم. ایک ایک جملہ دیکھیں دوستو، ان اخلاق کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا، کیونکہ ہمیں ان اخلاق کی روشنی میں چلنا ہے. معاشرے کے اندر اپنے شعبوں میں ان اخلاق کی روشنی میں زندگی چلنا ہے. مسلمان اپنے ایک ایک شعبے میں ان اخلاق سے اسلام کا تعارف کرائے. اسلام کا تعارف صرف ان اخلاق سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق، جس کو کہتے ہیں نبوت والے اخلاق، داعیانہ اخلاق، المفضیہ الی ہدایت الناس، لوگوں کا رجوع، لوگوں کے دل پلٹتے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے لوگوں کو جوڑ سکے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین بھر کر بھی اگر آپ کے پاس پیسہ ہوتا، خزانے ہوتے، سب خرچ کر کے آپ لوگوں کو جوڑنا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ لوگوں کو جوڑ نہیں سکتے. گھر میں کیسے جڑے، خاندانوں میں کیسے جڑے، ماحول کے اندر بندہ کیسے جڑے، کیسے جڑ سکتا ہے؟ کیا عبادتیں جوڑ سکتی ہیں؟ کیا ہماری تقریر جوڑ سکتی ہے؟ کیا ہمارے بیانات جوڑنے کی قوت جو ہے نا آدمی کا معاملہ ہے. آدمی طے کرے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام 40 سال میں شروع ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی جو زندگی تھی آپ لوگوں کو جوڑتے تھے. جب میں لوگوں کو نہیں جوڑوں گا اپنے سے آپس میں، تو پھر ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے کہاں جوڑیں؟
انک لتصل الرحم، اور رشتوں کو آپ نے جوڑ کے عملی طور پہ بتایا، عملی طور پر۔ آپ کے چچا بڑے یعنی تنگست تھے، حضرت ابو طالب، اور بچے زیادہ تھے۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے مشورہ کرنے لگے، ایک کام کرو چچا، ان کے بچے زیادہ ہیں اور پھر ان کی آمدنی بھی کم ہے، ایسا کر لیں کہ ایک بچہ میں اپنے پاس لے لوں، ایک بچہ آپ اپنے پاس لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ رشتوں کا خیال کرنا، کیسے آپ رشتوں کو یاد رکھتے تھے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا ان کی والدہ نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ رشتوں کو، اسی لیے آپ نے فرمایا نسب کو یاد رکھو، یہ رشتے اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، بوجھ اٹھایا کرتے تھے آپ، کسی پر قرض ہے تو اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہ نبوت والے اخلاق ہیں۔ سب سے پہلے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان سے ہو رہا ہے، کیونکہ انہی اخلاق سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اعتماد عبادتوں سے نہیں آتا۔ ایک آدمی عبادت بھی کر رہا ہے، بد اخلاقی ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، بلکہ عبادت پر سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام پر اعتماد، نبی کی بات ابھی نکلنے والی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس بات پر اعتماد لانے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو۔ دشمن بھی آپ کی صداقت کی، سچائی کی گواہی دیتا تھا۔ صادق الامین، یہ زبان کے سچے، معاملے کے سچے، عمل کے سچے ہیں، امانت ہے ان کے اندر، امانت ہے۔ اس پہلو کو جو ہے نا خوب اجاگر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو اللہ نے خوب اجاگر کیا۔ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں کھڑے ہو کر آپ کہنے والے ہیں ایک اللہ ہے، اس کے لیے اس کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اس بات پر، کیونکہ جب آدمی کی زبان میں جھوٹ آتا ہے، جھوٹے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹے پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، خیانت والے پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اور جب بات اعتماد کی نہ رہے تو پھر بات کس کی چلایا جائے۔ اسی لیے رسالت کا ایک بڑا منصب ہے اخلاق، اسی لیے ہر نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، ہر نبی کے اخلاق، کیونکہ وہ کھڑے ہو کر ایک ایسی بات کہتے ہیں جو بالکل تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ آخرت نظر نہیں آ رہی ہے، آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیسے مانیں؟ کیسے مانیں؟ جس آدمی پر دھبے پڑے ہوئے ہوں، اس کی جھوٹ کے، اس کے معاملات کی خرابی کے، تو کہاں سے اس کی بات مانیں؟ اس لیے نبی پاک صاف معصوم ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، صادق امین امانت دار ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی بات سچی۔ یہی تو مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جب نبوت عطا فرمائی تو مشرکین مکہ نے جب اعتراض کیا کہ کیسے، ان کی دلیل کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری۔ وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کتنی بڑی دلیل دیکھیے، میں نے 40 سال تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میری 40 سالہ زندگی کو دیکھ لو، کبھی میں نے جھوٹ کہا، کبھی میں نے کوئی معاملے کی گڑبڑ کی، کبھی میں نے کوئی بے حیائی کی۔ آپ کی حیا، آپ کی سچائی، آپ کے اخلاق، یہ پوری مکی زندگی کے اندر ایسے متعارف تھے، سبحان اللہ، جن کے دلوں میں سعادت تھی نا، انہوں نے آپ کی بات پر لبیک کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام میسرہ، حضرت زید بن حارثہ، سب سے زیادہ قریب یہ لوگ تھے۔ انہوں نے فوراً اول مرحلے میں آپ کی دعوت قبول کی، آپ نبی، کیونکہ آپ ما جربنا کا، ہم نے آپ پر کوئی تجربہ کیا ہی نہیں کہ آپ کبھی جھوٹ بول سکتے، آپ کبھی جو ہے نا دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کبھی۔
لیکن جن کے دلوں میں سعادت نہیں تھی، ضدی تھے، ان کی تو بات الگ ہے. ابو لہب نے تو انکار کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اخلاق تھے، وہ اخلاق جو نبوت کا کام شروع کرنے سے پہلے اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تصل الرحم، رشتوں کو جوڑنا. وتحمل الکلا، دوسروں کا بوجھ لینا. کسی کا قرض اپنے ذمے لے لیا، کسی کا کام کوئی اپنے ذمے لے لیا. وتکسب المعدوم، ایک آدمی کما نہیں سکتا، کتنے خاندانوں میں معاشرے کے اندر ہیں، اس کو اس کی ہیلپ کر دینا. وتقرئ الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا. وتعین علی نوائب الحق، مصیبت میں آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، فلڈ آ گیا، زلزلہ ہو گیا، کہیں بھی کوئی حادثے ہو گئے، فوراً اس کی فکر یہ نہیں کہ اچھا یہ فلاں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب قحط آیا تو مکے والے آپ کے پاس آئے، بہت قحط آیا ہے ہمارے پاس، آپ ہماری مدد کریں. آپ نے وہ 13 سال کی دشمنی کو نہیں دیکھا، اب موقع آیا ہے بدلہ لینے کا. یہی تو آپ نے ستایا، نبی کو ستائیں گے تو عذاب آئے گا ہی. وہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ، یہ آ کے مکی کے سردار کہہ رہے ہیں ہمارے بچے انہیں مردہ جانور کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، قحط آ گیا ہے، آپ مدد کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دشمنی کو، 13 سال کی ساری سختیوں کو آپ بھلا دیے. آپ بھلا کر جو ہے نا فوراً آپ نے جو ہے نا صحابہ کو اعلان کیا مکے کے اندر قحط ہے، اس قحط کو دور کرنا ہے، چلو اس کے لیے مدد کرو. یہ رحمت للعالمین کے اخلاق ہیں. ان اخلاق سے، بلکہ آپ کو ایک بات آگے کہوں، یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا. کچھ ہی سال بعد، اخلاق جو زندگیوں میں آتے ہیں نا، اس کی ایک بنیادی چیز صحبت ہے. اس کی ایک بنیادی چیز صحبت ہے. بغیر صحبت کے اخلاق نہیں آ سکتے. آدمی اس کے لیے مجاہدہ کرے. جیسے میں نے عرض کیا، اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ کیسے میں لوگوں کو اپنے سے جوڑ لوں. اخلاق یہ نہیں ہے میں لوگوں کو خوش کرنا، لوگ مجھ سے جڑ جائیں. اخلاق کہ المفضی الی ہدایت الناس، میں ایسا برتاؤ کروں، ایسے اخلاق پیش کروں کہ یہ اللہ سے جڑ جائیں. یہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھائے. میں اپنی تجارت میں، اپنے جاب پر، اپنے بازار میں، جہاں بھی میں ہوں، میرا برتاؤ ایسا ہو کہ اس کے ذریعے سے لوگ اسلام قبول کریں، اس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کے اشکالات دور ہو جائیں. میرا ایک برتاؤ یا تو اسلام کے اشکالات دور کر دے گا یا اسلام پر اعتراضات کھڑا کر دے گا. ذمہ داری میری ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ایسا نمونہ بنائے کہ وہ اللہ کے دین کا تعارف کرائے، اور تعارف اپنی ذاتی زندگی سے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اخلاق تھے، آج 7 سال کے بعد مکی زندگی میں ابن الدغینہ ایک مشرک، حضرت ابو بکر رضی اللہ، واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر عرض کروں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں نے پکڑ کے نکال دیا. یہ آدمی ان کو نکالو. تو وہ جو ابن الدغینہ ہے وہ انہیں واپس لے کر آیا، اور آ کر کیا کہتا ہے، آپ ایسے ہیں کہ نہ آپ نکل سکتے ہیں نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے. لا یخرج ولا یخرج، نہ آپ نکل سکتے ہیں نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے. میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ یہاں رہیں گے. ایک غیر مسلم ذمہ داری لے رہا ہے کہ آپ یہاں مکے میں رہیں گے. کیوں؟ جو جملے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہی سارے جملے ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہہ رہے. انک لتصل الرحم تحمل الکلا تکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. دونوں کا آپس میں مشورہ نہیں ہوا تھا کہ ہم ان کے بارے میں جو کہیں وہی کہیں گے. یہ ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام ایسے خوبیاں سیکھ لی.
دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، یہ اخلاق ہماری زندگی کا جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک سرمایہ ہے۔ جب ہم اس کے قریب ہوں گے، اس کی برکتیں ہوں گی، امت حفاظت میں رہے گی، جہاں رہے گی خیر کا سبب بن کر رہے گی، برکت کا سبب بن کر رہے گی، اللہ کی حفظ و امان میں رہے گی۔ اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ کی زبان سے اللہ نے نکلوائی تھی، لا یخزیک اللہ ابدا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، لا یخزیک اللہ ابدا۔ کوئی بھی مسلمان اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں اگر ان اخلاق کو سیکھ کر رہے، ان اخلاق کے ساتھ چلے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ اس کے علاوہ کوئی چیز جوڑ سکتی ہے کہ بتائیں؟ کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے جو انسانوں کو جوڑ سکے، ہمیں آپس میں جوڑ سکے۔ یہ جوڑنے والے یہ اخلاق ہیں، یہ اعمال ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کو اجاگر فرمایا، اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پھر دیکھیں اس کے بعد 23 سال کے مختصر عرصے میں پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسا انقلاب، اتنے مختصر عرصے میں اتنا بگاڑ کسی نے دور نہیں کیا جو اللہ نے آپ سے کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اخلاق کا ذرہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق کو سیکھ کر، لے کر اپنے معاشرے کے اندر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔